الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، جیسے اسی صورت کی آیت نمبر 7 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی میثاق مضبوط وعدہ لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امت مسلمہ سے بھی میثاق لیا تھا، مضبوط اور پکا وعدہ۔ بنی اسرائیل سے میثاق لینے کا واقعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ اور لا کھڑا کیا تمہارے اوپر پہاڑ کو کہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو پوری مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم سزا سے بچ سکو۔ تو یہ وہ میثاق ہے جو گزشتہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سمیت 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ اب یہاں جو 2 رکوعات، رکوع نمبر 3 اور 4 آ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے گزشتہ امت مسلمہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ پہلے 2 رکوعات میں موجودہ امت مسلمہ کا تذکرہ ہوا، ان کو احکام دیے گئے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے 2 رکوعات کے بعد اگلے جو 2 رکوعات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں گزشتہ امت مسلمہ کا نقشہ موجودہ امت مسلمہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم تم سے مضبوط وعدہ لے رہے ہیں، اسی طرح ہم نے گزشتہ امت مسلمہ قوم بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا۔ اور آگے فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کر دیے تھے ہم نے ان میں 12 نقیب، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں 12 سردار منتخب کر کے نقیب مقرر فرمائے گئے تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کی نگرانی کریں اور اس مضبوط عہد کی پابندی کرواتے رہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ میں 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، 3 قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزرج سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبیلہ خزرج بنسبت اوس کے بڑا قبیلہ تھا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ کام اکیلا شخص نہیں کر سکتا، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے۔ ایسے لوگ جو خود شریعت کے پابند ہیں، ان کو کسی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں اللہ سے کیے گئے معاہدے کی پابندی کروانا ہوگی۔ بہرحال بنی اسرائیل سے بھی عہد و میثاق لیا گیا اور پھر ان میں 12 نقیب مقرر کیے گئے۔ اب آگے دیکھیے ان سے کیا فرمایا گیا کہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی جب تم خالص میرے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب تک تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے رہو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جویں بندہ پنجابی چاکھے کہ میں تواڈی کنڈ تے کھلوتا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا اور پھر ان میں 12 نقیب مقرر کیے گئے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا گیا میری مدد اور نصرت و حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ اب آگے اس میثاق و معاہدے کی 5 شقیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے قائم رکھا نماز کو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ۔ نمبر 3، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ،
اور ان رسولوں کی مدد کرتے رہے۔ اور نمبر 5 وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ یعنی انبیاء اور رسول جو دین لے کر آئے اس کی سربلندی کے لیے رسولوں کی مدد کی اور اپنے مالوں کو بھی اس کے لیے خرچ کرتے رہے۔ تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر تم میں سے جس نے انکار کیا اس کے بعد، یعنی اس مضبوط عہد اور احکام کی تعمیل کے پختہ وعدے کے بعد جس نے انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب آگے سمجھنے سے پہلے ذرا ایک تمہیدی بات سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا تو فرمایا تھا انی معکم، کہ جب تک تم کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے رہو گے میری نصرت و تائید تمہارے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے عہد و میثاق کی خلاف ورزی کی تو اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ اب یہ لعنت و ملامت اور غضب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ تو عہد کو توڑنے کی پاداش میں ان کو 2 طرح کی سزاؤں میں مبتلا کیا گیا۔ ایک ظاہری سزائیں حسی، ان پر پتھراؤ ہوئے، شکل مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیے گئے، زمین کو الٹ دیا گیا، ذلت و پستی مسلط کر دی گئی۔ اور دوسری سزائیں ہیں وہ معنوی اور روحانی سزائیں، ذہنی صلاحیتیں سلب اور دل و دماغ مسخ کر دیے گئے۔ اب دیکھیے اگلی آیت، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب اللہ کسی پر لعنت کرتے ہیں تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، جس سے پھر دل متاثر ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام الہی کو ہٹانے لگے اس کے مقام سے، یعنی جس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ سے عہد کیا تھا نا، اسی کتاب کے الفاظ اور مضامین میں تحریف کرنے لگے، تبدیلیاں کرنے لگے، تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ ہمارے نظریات، عمل و کردار جو بگڑے ہوئے ہیں وہ اصل میں کتاب الہی ہی کے مطابق ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے، دل سخت ہوتے ہیں اور نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہوتی ہے، تو شخصیتیں اس حد تک مسخ ہو جاتی ہیں کہ اپنے نظریات اور اعمال و کردار کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کے مضامین کو بدلنے لگتے ہیں۔ اسی کیفیت کو علامہ اقبال نے بھانپ لیا تھا اور کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جب یہ اس حد تک گر گئے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے لگے تو آگے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ اس کتاب میں سے بہت بڑے حصے کو بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ یعنی ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانا تبھی ہوگا نا کہ جب اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ تو جب عملی زندگیاں کتاب اللہ کے خلاف گزرنے لگی تو کتاب کے بہت بڑے حصے سے استفادہ کرنا ہی بھول گئے۔ آگے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے، یہ اللہ کی کتاب اور دین کے بارے میں خیانت کرتے رہیں گے۔ یعنی قوم بنی اسرائیل میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا جو نسل در نسل چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا اور اپنی نئی کتاب قرآن حکیم کو نازل کر دیا، اور اس گزشتہ امت مسلمہ کو منصب سے معزول کر کے نئی امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں خیانت کرتے رہے۔
یعنی اسی روش پہ قائم رہے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے قلیل لوگ، یعنی ان میں سے چند ایک لوگ ایسے تھے جو معاشرے کی اکثریت کے بگاڑ کے باوجود اللہ سے کیے گئے عہد و میثاق پر قائم رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فاعف عنہم واصفح، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے رہیے اور درگزر سے کام لیجئے، ابھی انہیں مزید موقع دیجئے کہ یہ ایمان لے آئیں، اپنی پرانی روش چھوڑ دیں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کچھ احسان اور کیا جائے، وقت مزید مہلت دی جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کیا، جس میں انہوں نے پھر خیانت کی. تو ان پر بہرحال احسان کیا گیا. اس موقع پر بھی ان کو پورا موقع دیا گیا کہ یہ اب اللہ کے نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نئی کتاب قرآن پر عہد و میثاق کر لیں. پیچھے تو جو کھلواڑ کیے سو کیے، اب نئے سرے سے نئے جذبے سے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اس کی کتاب کی طرف لوٹ آئیں. لیکن چند لوگوں کے علاوہ یہاں بھی ان کی اکثریت نے اپنی پرانی روش کو نہ چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں گزشتہ امت کا نقشہ دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بنی اسرائیل کی اس بری روش سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.